المرء مع من احبا، کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کی ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ، یہاں ولیوں سے مراد وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا ہے، جن کا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی اللہ نے اپنے نور سے کشادہ کیا، کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ جو یہاں پہ نور بصیرت جن کے پاس نہیں ہے وہاں بھی وہ اندھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سر خضر محمود صاحب، ایک اور آیت ہے جو جیسے تفکر فی القرآن کا بھی حکم ہے، تو وہ تھوڑی سی مبہم ہے، وہ عام بندوں کو، ہم جیسوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھے ہیں وہ آگے بھی اندھے ہی ہوں گے۔ سر اس کی ذرا وضاحت فرمائیں، اس سے کیا مراد ہے، کون سے لوگ ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ، سنو ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے یہ بہت خوبصورت پروگرام جو ہے اس میں مجھے انوائٹ کیا اور گفتگو کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس پوری چینل کو، اس کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ جو یہاں پہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب بس قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہم نے دین سیکھ لیا ہے۔ ہمارے اکثر آج کل کے جو مفکرین ہیں وہ ہاں جی فیس بک کے اوپر بیٹھنے والے، وہ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو بس ہم نے دین سیکھ لیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر قرآن کے ترجمے پر صرف آپ جائیں اور حدیث کی ضرورت نہ ہو، صوفیاء کرام کی تعلیمات کی ضرورت نہ ہو، تو پھر تقویٰ نہ ہو جو بیسک چیز ہے، بیسک چیز ہے، تو پھر تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ جو یہاں پہ نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لیں تو سورۃ الانعام کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بس اللہ جس کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کی شرح صدر فرماتا ہے، کی شرح صدر یعنی سینہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور آیت ہے سورۃ الزمر کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یا کھول دیا اللہ نے تو وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ جو یہاں پہ اندھے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور بصیرت جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا، شرح صدر نہیں ہوا جن کا، اور وہ یہاں پہ یعنی انہوں نے اللہ کی قدرت کے اندر تفکر و تدبر نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کے اندر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، شرح صدر نہیں ہوا، تو وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے، وہاں بھی ان کو پھر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، قرآن کو صرف پڑھا ہے ثواب کی نیت سے، بس اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ اس کو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو صحابہ جلدی میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو حضور روک دیتے تھے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کرو، یعنی تفکر و تدبر کا حکم بھی اسی کے اندر ہے، اور تفکر و تدبر کا حکم بھی اس لیے ہے تاکہ قبلہ علامہ صاحب نے بیان کیا نا کہ یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے، غور و فکر کرنا معرفت، یعنی آپ کسی بھی اللہ کی کریشن کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ یقیناً اس کی معرفت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آیت آپ نے بیان کی ہے کہ جو یہاں پہ اندھے ہیں، یعنی جنہوں نے غور و فکر نہیں کیا، تفکر و تدبر نہیں کیا، تو وہاں بھی اندھے ہوں گے، یعنی جن کا شرح صدر نہیں ہوا، اور شرح صدر کا بہترین جو
طریقہ ہے اور جو راستہ ہے وہ صوفیاء کرام کے ساتھ وابستگی ہے، ان کی معیت ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ اللہ کے ولی کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، فراست المؤمن بنور اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی جو نگاہ ہے، مومن کی جو نگاہ ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ مومنین جو ایمان والے لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کا شرح صدر ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے، تو ان کی معیت ہوگی تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ یہاں بھی وہ بینائی، وہ بصیرت، وہ بصارت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، اور جب یہاں پہ بصارت حاصل ہوگی، یہاں پہ وہ اللہ کا نور حاصل ہوگا، صحیح، تو یقیناً پھر آپ بروز حشر جو ہے آخرت والے دن اللہ کے نور سے مستفید ہوں گے اور اللہ آپ کو بینائی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہاں پہ شرع صدر نہیں ہے، آپ نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبتیں اختیار نہیں کی ہوئیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ یہاں ایمان والوں کے ساتھ معیت اختیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احبا، کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کی ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ، یہاں ولیوں سے مراد وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرع صدر عطا فرمایا ہے، جن کا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی اللہ نے اپنے نور سے کشادہ کیا، کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ جو یہاں پہ نور بصیرت جن کے پاس نہیں ہے وہاں بھی وہ اندھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔